خوشی کچھ اور ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ بھئی قلب کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی روحانی سکون اور اندرونی خوشی، یہ جو دونوں ٹرم ہیں، اس کا تعلق انسان کے ظاہری اسباب یا ظاہری ملکیت سے نہیں ہے. کسی دور کا بھی انسان ہو، اس نے کھانا کھایا ہے. 1000 سال پہلے لوگ کھانا کھاتے تھے، 2000 سال پہلے لوگ کھانا کھاتے تھے، 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، آج بھی کھا رہے ہیں. یہ چیز نہیں بدلی. تو 5000 10,000 سال پہلے بھی روح کو غذا کی ضرورت تھی، آج بھی ہے. پہلے لوگ اپنے زمانے کے حساب سے دنیا داری کی طرف مائل تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو آزمائش کا فرمایا، یہ 5 طریقوں سے آزمائیں گے. اس کے اندر کوئی بٹ کوائن کا ذکر نہیں ہے کہ ہم تمہارے بٹ کوائن جو ہے وہ ضبط کر لیں گے، نہیں. اس کا تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ تمہارے جو شیئرز ہیں ان کو بالکل اچانک وہ نیچے گر جائیں گے. یہ ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی، ماڈرن ڈے ٹرمینالوجی ہے نا. ہر دور میں انسان کی ٹیمپٹیشنز کا سامان مختلف رہا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلیں گی. وہ کیا ہیں؟ انسان کا جینا، انسان کا مرنا، انسان کا کھانا، انسان کا ہگنا موتنا. بھلے آپ گراؤنڈ پر بیٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے ہگیں یا روشنی والے آٹومیٹک جاپانیز کموڈ کے اوپر بیٹھ کے ہگیں. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی بدلیں گی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تمہاری زینت رکھی ہے، ٹیمپٹیشن، اور عورتوں کے لیے کہا کہ تمہاری ٹیمپٹیشن ہم نے چاندی اور سونے میں رکھی ہے. اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ کہیں بھی نہیں پہنچی ہے دنیا. بیوقوف بنانے کے ذریعے مختلف ہو گئے ہیں. انسان کی اصلیت تو اس کا روح ہے. اب دیکھیں، ایک نسبت سرکار گوھر شاہی کی ملی، آج تک دل اس پر مسرور ہے. سرکار سے وابستگی کو اب اس وقت جب 2025 چڑھ گیا ہے، آج کی تاریخ میں اگر یہ کہیں کہ سرکار سے وابستگی میری کتنی پرانی ہو گئی ہے تو 40 سال بیت گئے. لیکن جوں وقت گزر رہا ہے اور سرکار کے نظر کرم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دل کی خوشی بڑھ رہی ہے. بس وہ ایک نسبت جو 40 سال پہلے ملی تھی، اس نے آج تک دل کو مسرور اور مغرور بنا کے رکھا ہے. باقی جو چیزیں دنیا کی ہیں وہ تو آتی جاتی ہیں، چند لمحے کی خوشی ہوتی ہے، چند لمحے کی ہوتی ہے. یہ خوشیاں آتی اور جاتی ہیں. جیسے پیسہ ہے، وہ آتا رہتا ہے لیکن جاتا رہتا ہے. بس اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آ گیا، کام نکل گیا. اب دل اس بات پر مطمئن ہو گیا ہے کہ پیسہ آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ خرچ ہو گیا تو بڑا اچھا ہوا، کسی کے کام آ گیا. اب وہ دل یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا کیا تیرے ساتھ، اس نے کیا کیا، لو لے لو لے لو لے لو لے جاؤ. ہاں، یہ ایک چیز ایسی ہے، پیسے کے آنے میں تھوڑی خوشی ہے، لیکن پیسہ لوگوں پہ لگانے میں اتنی زیادہ خوشی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے نا. پیسہ آتا ہے تو خوشی ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یار اس کو یہ چیز میسر نہیں ہے، اس کو دے دو، یہ ترسے نہ، اس میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی. اور روح کی خوشی ہے، وہ خوشی ایسی ہے کہ اگر انسان کے قلب اور روح میں نسبت گوھر شاہی آ جائے تو وہ دائمی نشاط ہے، ایٹرنل بلس. وہ اندر اطمینان رہتا ہے. میں آئی ایم سیکیورڈ، آئی ایم ایگزمپٹڈ from the worries of the world, worries of the hereafter. I am exempted. Why? Because I belong to Sarkar Gohar Shahi. And not only the fact that I belong to Sarkar Gohar Shahi, but more importantly, Sarkar Gohar Shahi has accepted me as his slave. اس کی تو خوشی ہے کہ نسبت مل گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے قبول کر لی. گر قبول افتد زہ عز و شرف، اگر وہ مجھے قبول کر لیں تو اس سے بڑی عزت اور تعظیم میری کچھ نہیں ہے دنیا میں. کسی دور کا بھی انسان ہو، قلب کی سیمابی کیفیت کو لگام دینا ہے
تو قلب میں اللہ کے نور کو اتارنا ہوگا. پھر وہ چھوٹی موٹی باہر کی جو پریشانی ہے اس آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے چلتا رہے، لیکن اندر اس کو یہ جب رہتا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، یہ چیز اس کو قائم رکھتی ہے، سہارا دیتی ہے. دنیا کی کوئی چیز بھی چھن جائے آخر میں وہ کہتا ہے یار سرکار کی نسبت تو ہے نا، کیا ہوا، یہ چیزیں تو آنی جانی ہے، سرکار کی نسبت ہے، وہی ہے نا سب سے بڑی چیز. تو اندرونی خوشی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، 7 طرح کی ہے. دل کی خوشی کچھ اور ہے، روح کی خوشی کچھ اور ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ بھئی قلب کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ذکر نہ اتر جائے، پھر وہ اسی میں مست ہے. دل کی خوشی کیا ہے؟ اور روح اس وقت تک قرار نہیں پائے گی جب تک اسے جلوہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک لمبی ایک بیٹل ہے. It's a very prolonged journey. You are in pursuit of finding peace for your heart, and you somehow or other manage to get your heart activated, and you find eternal bliss. But then again, when the ruh is awakened, when the soul is awakened, اب وہ پچھلی خوشی مان پڑ گئی، اب روح کو خوشی دلانی ہے، ورنہ وہ بے چینی آ جاتی ہے. قلب سے زیادہ روح کی بے چینی ہے. جس آدمی کو پتہ ہی نہ ہو، اب مرشد نہیں ہوگا تو نہیں پتہ ہوگا نا، پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ پریشان ہوگا، یار قلب بھی جاری ہو گیا، اب چین کیوں نہیں آ رہا مجھے. قلب جاری ہونے کے کچھ عرصے تک تو چین آتا ہے کیونکہ قلب میں نور گیا ہے، کچھ عرصے چلتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی روح بیدار ہوتی ہے تو اب اس کی خوشی تلاش کرنی ہے، اس کی خوشی جلوے میں ہے. اب پھر آ جائیے لطیفہ سری کی طرف. جب اس میں نور آ گیا، لطیفہ سری بیدار ہو گیا، تو اب جب تک رب کے راز اس کو نہیں ملیں گے، لطیفہ سری کو، اس کو چین نہیں آتا. پھر آدمی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا ہے. اب تعلیم نہ ہو تو پھر وہ پریشانی کی وجہ نہیں پتا ہوتی. ہم کو بھی بعد میں پتا چلا جب یہ سب کچھ ہو گیا کہ اور ذکر قلب کے باوجود جو پریشانی تھی وہ روح کے چلنے کے بعد ختم ہو گئی تھی. پھر یہ آئی. اس میں جب تک راز نہ آئے تو وہ سمجھتا ہے رب ناراض ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے راز کھولتا ہے لطیفہ سری پر. اس کا نام سری سر سے نکلا ہے. سر کا کیا مطلب ہے؟ چھپا ہوا بھید. جیسے وہ مثال ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اسی طرح لطیفہ اخفا ہے. لطیفہ اخفا کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی آواز سے ہے. جب تک اسے اللہ کی آواز نہیں آئے گی اس کو چین نہیں آئے گا. جب اس کی آواز آتی ہے نا تو یہ سینٹر میں ہوتا ہے لطیفہ اخفا. یہ اتنا اچھلتا ہے کہ پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے. یہاں میں نے ان لوگوں کو دکھایا ہے، ناصر کو دکھایا ہے شاید، اور امجد کو بھی دکھایا ہے. میری جو تو پسلیاں ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، ٹیڑھی ہے، وہ لطیفہ اخفا کے اچھل کود کی وجہ سے. یہ ایسا اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو آپ کو لگے گا ارے یہ نیچے ہے، یہ باہر نکلی ہوئی ہے، وہ اس کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے. کبھی کبھی تو یہ بڑی ڈراؤنی کیفیت ہوتی ہے. کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ ایک دن آپ اچانک سو کے اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پسلیاں یوں کھلی ہوئی، یہ ہاتھ کے جو یہ ہیں جوڑ یہ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ ایک یہ پنجہ وہاں پڑا ہوا ہے، یہ یہاں پڑا ہوا ہے، آپ یوں یوں کر رہے ہیں، جوڑ کھلے ہوئے ہیں. ذکر قربانی ہے یہ. جسم کا مزہ ذکر قربانی میں ہے، جسم کا مزہ. اب یہ جو فقیر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دباتے ہیں نا تو یہ اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ پاؤں دباؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے پاؤں جو دباتے رہتے ہیں. ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ جو جوڑ کھل گئے ہیں ذکر کی وجہ سے ان میں درد ہوتا ہے. 7 جوڑ ہیں، 7 لطائف ہیں، ان میں پھر درد ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی دبائے. دبانے والے کا اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، جسم سے نور نکلتا ہے. اسی طرح لطیفہ انا ہے. لطیفہ انا کا سکون جو ہے وہ اللہ کے دیدار میں ہے. دیدار نہیں ہوگا تو بس اس کو بے کلی رہے گی. اسی لیے سرکار نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ 3 قسم کے عاشق ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے عاشق انتظار، اس کو بس رب کے دیدار کا انتظار رہتا ہے. یعنی کہ اب ہو گیا دیدار، پھر اب وہ گھڑیاں گننی شروع کر دیتا ہے کہ اب کب ہوگا. اسی انتظار میں، کسی کام کا نہیں رہتا، بس وہ رب کے دیدار کے انتظار میں بیٹھا ہوا. دوسرا نمبر ہے
عاشق بیزار کا، وہ تو آرام سے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے نا کب. یہ دوسرا جو عاشق بیزار ہے، اس کو دیدار نہ ہونے کی وجہ سے کہ اب دیدار ہو گیا، اب بیچ میں وقفہ ہے، اس میں صبر کرے، نہیں صبر نہیں ہوتا. یہ عاشق بیزار، کوئی انسان سامنے آ جائے تو چماٹ لگا دے منہ پر، کیوں آئے یہاں پر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بلا وجہ. یعنی انسان سے جو ہے وہ آدم بیزار ہو جاتا، کوئی دنیا کا کام اس سے نہیں ہوتا. تیسرا ہوتا ہے عاشق ہوشیار. وہ جو عاشق ہوشیار ہوتا ہے وہ دیدار میں بھی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی مگن ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ کہاں کا فقیر ہے، یہ تو سب دنیا داری کرتا رہتا ہے، ان کو کیا پتا، وہ ہر وقت رب کے دیدار میں ہے، لیکن اس کا اثر اس کے جسم پر نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ کامل ہے. لفظ سکون جو ہے یہ بڑا دھوکے باز ہے. یہ عربی زبان سے آیا تو ہے، لیکن جب اس نے اردو زبان میں جمپ لگائی تو معنی کھو گیا. حالانکہ اس کے جو اوریجنل میننگ ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ساکت ہونا. ساکت کا مطلب ہے جمود قائم ہو جائے، حرکت بند ہو جائے، وہاں رک جائے. ساکن، ساکن کا مطلب ہے یہاں ٹھہر گئے. پاکستان میں خطوط کے اوپر لکھا ہوتا تھا سکنا لاہور، کہ یہ لاہور میں رہتے ہیں. سکنا کراچی، سکنا کا مطلب ہے رہائش. رہائش سے کیا مراد ہوا کہ یہاں ٹھہر گئے. تو سکون کا کیا مطلب ہوا، رک جانا. اور حدیث شریف میں آیا ہے السکون حرام علی قلوب الاولیاء. جس معنی میں چاہے لے لو، آپ کی مرضی ہے. اردو کے معنی میں لینا ہے تو وہ بھی لے لو کہ سکون حرام ہے ولیوں کو. اب تو کوئی ولی نہیں بننا چاہے گا، سکون نہیں ملے گا. اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو واقعی ولیوں کو سکون نہیں ہے. ادھر کی مخالفت، کبھی ادھر کی مخالفت، کبھی وہ. انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے جب فقیر کی بات کو پر شک کرتا ہے، اس حق سے محروم ہو جاتا ہے. اب لوگوں نے لفظ اردو میں جو سکون ہے اس کا انگریزی میں معنی رکھا ہوا ہے پیس. اگر پیس بولیں تو لڑائی جھگڑا اس کا الٹ ہے، اس کی ضد. لڑائی جھگڑے کو عربی میں کہتے ہیں فساد. تو فساد کا کیا مطلب ہے، اس میں شیطان ہے، وہ تمہاری فطرت کے خلاف لڑ رہا ہے. تو پیس کا جو معنی ہے در حقیقت وہ ہے اطمینان. سکون نہیں ہے، اطمینان ہے. ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کے اوپر جو مخلوق بیٹھی ہے قلب. قلب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے تبدیل ہوتے رہنا. تو کسی ایک کیفیت میں قلب زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا. جب ہم نے اردو ادب میں ماسٹرز ڈگری کی تھی نا، اس وقت جو الفاظ استعمال کیے، ان کی مشق کی، اس سے اردو زبان بہت زیادہ سمجھ میں آئی. اس سے پہلے نہیں، کچھ نہیں پتا تھا. جو بس بچپن سے بولتے آ رہے تھے وہی بول رہے تھے. اس کے اندر ایک لفظ ہم نے پڑھا سیماب. سیماب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کسی گھڑی چین نہ ہو، ہر وقت بدلتا رہے. جو لوگ ذرا چلبلے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت سیمابی طبیعت کہلاتی ہے. شاعری میں استعمال زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کی سمجھ میں آتے نہیں، شاعری میں استعمال ہوتے. تو قلب کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ تقلیب میں مبتلا رہتا ہے. تقلیب کا مطلب ہے کہ ایور چینجنگ ویلوسٹی آف دا فیلنگز آف دا ہارٹ. ایور چینجنگ، ہر وقت. جب تک ایمان کی کیفیت میں ہے، جب تک مومن ہے، دل میں ذکر اللہ ہے، دل پہ اللہ لکھا ہے، ذاکر قلبی ہے، تو اس وقت تک جو ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء. معلوم یہ ہوا کہ جب تک صاحب ایمان ہے، جب تک ذاکر قلبی ہے، دل مستقل ادھر ادھر بھاگتا رہے گا بین الخوف والرجاء. رجا کا مطلب ہے ہوپ فل، اللہ کی رحمت پر تکیہ کرنا. گناہ بھی ہو جائے تو اس کیفیت میں اللہ معاف کر دے گا، مرشد ہے میرا، بچا لے گا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کبھی تو دل اس کیفیت میں ہوتا ہے، رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور کبھی وہ خوف میں منتقل ہو جاتا ہے. پھر اپنے ہر عمل کو چیک کرتا ہے، یار کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ارے یار یہ میں نے کیا کہہ دیا،
کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، خوف میں مبتلا۔ بس اس کے یہی صاحب ایمان کے یہی پیرامیٹرز ہیں اس کے قلب کی کیفیت کے۔ لیکن جب وہ اللہ کی تجلی کی زد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کو گھماتی رہتی ہیں، اس تجلی سے اس تجلی میں گیا تو وہی مٹیریل دوسری تجلی میں بھی ہے۔ لہٰذا فطرتاً تبدیلی کے باوجود، تبدیلی تو ہوئی ہے لیکن اے سے بی میں جو گیا ہے وہ بھی ایک ہی طرح ہے، تو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔